ناظرین، یقیناً آپ بھی اس تجربہ سے گزرے ہوں گے کہ جب آپ کو شہر سے باہر یا کسی کام کی وجہ سے کسی رشتہ دار یا دوست کے گھر رات کو رکنا پڑا ہو، یا نئے گھر میں پہلی رات کو سونے کے لیے لیٹنے پر نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی ہو۔ در حقیقت کسی نئی جگہ پر پہلی رات اکثر افراد کو نیند نہیں آتی، مگر اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہے، اس کا جواب امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا۔ در حقیقت نیند اب بھی سائنسدانوں کے لیے کسی مہمے سے کم نہیں، کیونکہ وہ اب تک مکمل طور پر جان نہیں سکے کہ یہ ضروری کیوں ہے۔ ہاں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ نیند کی کمی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بات باعث حیرانی ہے کہ اس شخص کی موت پہلے واقع ہو جائے گی جس کو مسلسل جاگتا رکھا جائے بنسبت اس انسان کے جس کو مسلسل بھوکا رکھا جائے۔ جانور بھی سونے کے عادی ہوتے ہیں، اور اگر کسی جانور کے لیے کئی گھنٹے تک اپنے تحفظ کے لیے سونا مشکل ہو تو کچھ جانوروں نے اپنے اندر ایک آنکھ کھول کر سونے کی صلاحیت بھی پیدا کر لی ہے، جیسے کہ ڈولفن اور گھریلو مرغیاں وغیرہ، جن کے دماغ کا نصف حصہ ایک وقت میں سوتا ہے۔ کرنٹ بایولوجی نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کسی نئی جگہ نیند نہ آنے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، یعنی جانوروں جیسا چوکنا پن۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی خطرناک اور ناقابل پیش گوئی ماحول میں سونے کا موقع ملے تو ذہن کس حد تک ہوشیار اور چوکس ہو سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارا دماغ ہوٹل کے کمروں، رشتہ داروں یا دوستوں کے کمروں اور نئے گھر کو بھی اس خطرے میں شامل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہلی رات سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے دوران 35 صحت مند افراد کی خدمات حاصل کی گئیں اور انہیں ایک سلیپ لیب میں ایک ہفتے کے فرق سے 2 راتوں کو سونے کی ہدایت کی گئی۔ ان رضاکاروں کے ساتھ ایسی مشینیں بھی منسلک کی گئیں جو کہ دل کی دھڑکن، خون میں آکسیجن لیول، سانس، آنکھوں اور ٹانگوں کی حرکت کے ساتھ دماغ کے دونوں حصوں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کر رہی تھیں۔ سائنسدانوں نے زیادہ توجہ دماغ کے ایک ایسے رویے پر مرکوز کی جس سے اندازہ ملتا ہے کہ کوئی فرد کتنی گہری نیند سو رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ کمرے میں مداخلت نیند کی گہرائی کو کس حد تک متاثر کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے دونوں حصوں میں فرق کو نوٹ کیا اور دریافت کیا کہ پہلی رات نیند کے دوران رضاکاروں کے دماغ کے بائیں حصے میں زیادہ چوکنا پن نظر آیا۔ خیال رہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ دماغ کا بایاں حصہ اجنبی آوازوں کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایک ہفتے بعد رضاکار دوبارہ اس جگہ آئے اور دماغی سرگرمیوں سے پتہ چلا کہ اب دماغ اس ماحول کو شناسا کر چکا ہے اور دونوں حصوں میں چوکنا پن کی سطح برابر تھی۔ محققین کا کہنا تھا کہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ویلز اور ڈولفن جیسا سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔